صفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک لائق و زبا ہے جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے. اس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم اتنا بھی شکر بجا لائے کب. درود اور سلامتی نازل و آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. محترم حضرات و اسلامی خواتین، بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. 3 گناہوں کا 3 اعمال کا تذکرہ میں نے کیا. ایک ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا ہے بدعات و خرافات میں ملوث ہونا. تیسرا ہے جادوگر، کاہن، ایسے قسم کے لوگوں کے پاس جانا، اپنی تقدیر یا اسی طرح دیگر مسائل کے تعلق سے ان سے سوالات کرنا. یہ 3 باتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے پاس آیا اور کچھ باتوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت 3. انسان کی جب وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں انسان کے ساتھ آتی ہیں: مالہ، اہلہ وعملہ. انسان کے گھر والے، انسان کا مال، انسان کے اعمال. جو مال تھا انسان کا اس دنیا میں رہ جاتا ہے، تدفین کے بعد رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، پلٹ کر آ جاتے ہیں. انسان کے ساتھ جو چیز باقی رہنے والی ہے عملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اعمال ہیں. اس کی وضاحت دیگر احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو عذاب دینے والے فرشتے بھی آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں قبر بھی انسان کو دباتی ہے. اس طرح قبر انسان کو دباتی ہے حتی تختلف اضلاعہ، اس کی جو پسلیاں ہیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. اس طرح یہ قبر انسان کو دباتی ہے. تو ایسے وحشتناک جگہ میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منه، جتنے بھی مناظر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلائے، قبر کے ہو، آخرت کے ہو یا اسی طرح جہنم کے، سب سے خطرناک منظر میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قبر کا منظر ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تم کو بھی عذاب قبر سنا ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے لولا اللہ تدافنوا، کہ دفن کرنا چھوڑ دو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے. اس ڈر سے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں کیا کہ تم کو بھی عذاب قبر جو ہے سنائے. تو معلوم یہ ہوا یہ بڑی وحشتناک جگہ ہے. یہاں پر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کانت الصلاۃ عند رأسی، انسان جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا یہ نمازیں، یہ عبادات اس کے سرہانے ہوں گے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، دیگر نیک اعمال ہے، انسان کے اطراف قبر میں جو ہے موجود ہوں گے. جب یہ قبر دبانے کے لیے آئے گی یا دبانا چاہے گی، یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال انسان کو جو ہے بچائیں گے. یہ نیک اعمال جو ہے روکیں گے قبر کو جو ہے دبانے سے. اب اندازہ لگائیے اگر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، انسان کی نیکیاں برباد ہو جائیں تو پھر انسان کو کیا چیز کام آنے والی. ہماری جو کامیابی کا دار و مدار ہے عقیدے کے بعد جو ہے اعمال صالحہ پر ہے. اگر اعمال صالحہ انسان کے پاس نہ ہو پھر تب تو انسان کا بیڑا پوری طرح غرق ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں جب شروعات ہوگی، حساب و کتاب کا جو آغاز ہوگا نماز سے جو شروعات ہوگی، آغاز ہوگا. اگر یہ اعمال ضائع ہو جائیں، نیکیاں برباد ہو جائیں، پھر وہاں پر انسان کس چیز کا حساب و کتاب دے پائے گا؟
نجات کیوں کر انسان کو ممکن ہو سکتی. تو اس لیے ضروری ہے، یہ لازم ہے ایسے اعمال کو بھی ہم جانیں، جو اعمال جو گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، جو گناہ ہماری نیکیوں کو لے ڈوبنے والے ہیں. تو ان میں سے ایک جو گناہ ہے وہ ہے اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کو پسند کرنا. اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور ادیان کی تعلیمات کو پسند کرنا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کو ناپسند کرنا، اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں دوسری تہذیب، تمدنوں، ادیان کے اطوار، طور طریقے کو اپنانا، فخر محسوس کرنا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں، انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں. دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی. اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین کے طور پر میں اگر تم سے کوئی کسی دین سے راضی ہوا تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آؤ کہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین چاہے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ کے پاس قابل قبول کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا کچھ ورق وغیرہ لے کر آئے، پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کتنی اچھی باتیں اس کے اندر جو ہے لکھی ہوئی ہے. یہ بعض باتوں میں الفاظ ہیں اے اللہ کے نبی کہ اس کی بھی اچھی باتیں جو ہے ہم لکھ لیا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا افی شک انت یا ابن خطاب، کہ دین کے معاملے میں ابن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ شکوک و شبہ میں ہو کہ دین کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑ گئے ہو. الم آتی بہا بیضاء نقیہ، کیا میں بالکل واضح روشن شریعت لے کر نہیں آیا ہوں. لو کان اخی موسیٰ حیا، اگر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے میری اتباع کیے بغیر ان کے لیے بھی نجات نہیں ہوتی. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں یا ورق پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی بہترین باتیں اللہ کے نبی اس کے اندر. کیا یہ باتیں ہم اپنائیں؟ کیا یہ باتیں ہم لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے میری اتباع کرنا ان کے لیے بھی لازم ہوتا، ان کے لیے بھی جو ہے ضروری قرار پاتا. تو معلوم یہ ہوا محبت جو ہو دین اسلام سے، دین اسلام کی تعلیمات سے. آج کا نوجوان جو ہے مغربی تہذیب سے اتنا زیادہ متاثر ہے. داڑھی رکھنا ان کے لیے معیوب ہے، ٹخنے سے اوپر ازار جو ہے پہننا ان کے لیے معیوب نظر آتا ہے. پردے کو یہ لوگ جو ہے معیوب سمجھتے ہیں، اسی طرح پرانے خیالات سمجھتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا وَضَا بِتُمْ وَنَصَارَاتُ التَّمَدُّنْ بِحَدُودٍ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمان آج غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، تمدن کو اپنا رہے ہیں. فخر ایک مسلمان محسوس کرتا ہے فلاں فلاں کی جس طرح لباس پہن کر، فلاں فلاں کی طرح داڑھی وغیرہ بنوا کر، فلاں فلاں کی طرح چہرہ وغیرہ بنوا کر ایک مسلمان فخر محسوس کرتا ہے. ہمارے لیے جو اسوا ہے جن کو دیکھ کر ہم زندگی گزارنا ہے وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی داڑھی رکھتے تھے تو ایک مسلمان کو اسی پہ فخر ہونا چاہیے۔ ٹخنے سے اوپر لباس ایک مسلمان اپنا ہے تو ویسٹرن کلچر جس کو کہا جاتا ہے مغربی تہذیب، اس کو آج کا مسلمان جو ہے اپنا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ وراثت میں دین اسلام ملا ہوا ہے، اس کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی دین اسلام کے لیے، صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی دین اسلام کے لیے، کتنی محبت دی دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات سے، ان کو کتنا لگاؤ تھا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان یہ دعا صبح میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کی دن اس کو راضی کرے۔ مقصد زندگی، مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ حدیث میں اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اللہ آپ کو خوش کرے گا۔ رب کائنات، خالق اور مالک ارض و سما، اللہ تعالی بندوں کو خوش کرے گا۔ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوا اللہ سے رب کے طور پر، دین سے دین اسلام کے طور پر، اور نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر۔ تو مانا یہ ہوا دین اسلام سے مسلمان رضامندی، صبح شام یہ دعا پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ضرور اللہ اس کو خوش کرے گا۔ تو یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ کو رب مان رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت بندگی کی جائے، دین اسلام کو دین کے طور پر راضی ہو رہے ہیں، اسی کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اسی پر ہمارا جو ہے فخر ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر کسی کو بنائے زندگی میں ہر معاملے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی مسلمان اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور ادیان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جس دین کو اسی طرح جس مذہب کو پسند کر رہا ہے، یہودیت کو یا عیسائیت کو یا اسی طرح کفر و شرک کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی میں اس کا شمار جو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کفار و مشرکین یا اسی طرح منافقین کے بارے میں یہ لوگ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ دین اسلام کو اللہ نے نازل فرمایا، قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، تو اس تعلیمات کو لوگ ناپسند کرتے تھے، تو اللہ نے کہا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کی نیکیوں کو ضائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو کوئی چاہتا ہے، مسلمان ہے، کسی اور تہذیب پر فخر کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، وہ اپنے اعمال کو اکارت کرنے والا ہے۔ دوسرا عمل جو بتایا گیا ریاکاری، دکھاوا، کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یا جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں مقصد یہ ہو اللہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو کر اگر کوئی تعریف کر دے، ایک پہلی بات تو منع کرنا چاہیے، تعریف کرنے سے اس انسان کا نفس کھل جاتا ہے، دکھاوے کا جذبہ اس کے اندر آنے لگتا ہے، ریاکاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سب سے اولین چیز یہی ہونی چاہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس۔
اللہ کی رضامندی ہم کو جو ہے شامل حال ہو جائے. بس جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے. جنتیوں سے اللہ کہیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنت کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی. تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد، نیک اعمال کا مقصد، نیکیوں کا مقصد، صدقہ و خیرات کا مقصد، عبادات کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا احسان کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت بندگی اللہ کی ایسے کرو تم دیکھ رہے ہو. یہ تو ناممکن ہے، تو اس مقصد یا اسی طرح اس نیت سے تصور ذہن میں رکھ کر عبادت کرو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. خلوص اخلاص جو ہے پیدا ہوگا. اعمال کی قبولیت کی جو شرائط بتائے گئے ہیں، ایک تو پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص ہے، تیسری شرط اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا لازم ہے. تو اس میں اخلاص جو کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، یہ جو ہے ضروری ہے. انسان کے اعمال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں ایسے لوگوں سے بے نیاز ہوں، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري، جس نے ایسا عمل کیا جس میں دوسروں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اعمال کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ایسا عمل چاہیے ہی نہیں جس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک جو ہے کیا جائے. قیامت کے دن جن کے حساب و کتاب سب سے پہلے لیا جائے گا، عالم ہوگا، مالدار ہوگا، شہید ہوگا، تینوں کو اللہ کے پاس لایا جائے گا. عالم کہے گا اللہ تیرے دین کو پھیلا کے آیا، مالدار کہے گا ہر خیر کے کاموں میں خرچ کر کے آیا، شہید کہے گا اللہ تیرے لیے لڑ کر آیا. کہا جائے گا تم نے اس لیے کیا کہ تم کو عالم کہا جائے، ماہر کہا جائے، سخی کہا جائے، داتا کہا جائے، بہادر کہا جائے. دنیا میں تو تمہاری یہ تعریفیں کی گئی اور خوب تعریفیں بھی تم نے لوٹی. جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. کیوں؟ حالانکہ تینوں نے جو عمل کیا تھا، عالم ہے، مالدار ہے، شہید ہے، لیکن ریاکاری ہونے کی وجہ سے، دکھاوا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کی آگ میں جو ہے ان کو ڈال دیں گے. یہ حدیث سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں. ریاکاری کا تصور ذہن میں لا کر کہیں ہمارے اعمال تو ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. 3 سے 4 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوتی. جب معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کا نبی معاملہ تھا. وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، اتنا زیادہ ڈر خوف ان کے دلوں میں تھا ریاکاری کہیں آنا جائے. تو یہ بھی زار و قطار ہونا شروع کرتے ہیں. ان کے طرف جو ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا، بڑا ڈرتے تھے ریاکاری کے معاملے میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج مثل مشہور ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، میڈیا میں ڈال، اسی طرح دوسری جگہوں پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرو. تو آج کئی چیزیں ایسے آ رہی ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے ہماری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. ہمارے اعمال ایسے ہو جو ہمارے اور رب کے درمیان.
بدلہ دینے والا تو اللہ ہے، فلاں فلاں تھوڑی دے کے بدلہ کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، فلاں کو خوش کرنے کے لیے انسان عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ رسوا ہوں گے قیامت کے دن، ذلیل ہوں گے قیامت کے دن، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے اللہ کے پاس جائیں گے اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جن کو دکھاوے کے لیے دنیا کی زندگی میں عمل کرتے تھے، جاؤ ان سے اپنا بدلہ مانگو۔ جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، ان سے اپنا بدلہ مانگ کر تو دیکھو بدلہ دیں گے۔ کیا رسوائی ہوگی انسان کی، کتنا ذلیل ہوگا انسان اگر وہاں پر حشر کے میدان میں اس سے کہا جائے تیرے اعمال کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ جس کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیا کرتا تھا، جاؤ ان سے اپنے اعمال کا بدلہ مانگو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس عمل سے جو ہے، اس نیت سے جو ہے عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو شہرت بھی ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ شک، کوئی بدلہ اس کو ملنے والا نہیں۔ 3 بار انہوں نے سوال کیا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا اور کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وَتُقِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں خلوص ہو، جس میں اللہ کی رضامندی بندہ چاہتا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، چونٹی کے چال سے بھی زیادہ یہ آہستہ طور پر انسانوں کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی، اگر تمہیں اندیشہ ہو یہ دعا پڑھ لینا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کسی کو شریک کروں، وانا اعلم جانتے ہوئے، واستغفرک لما لا اعلم، اور اس سے اے اللہ میں تیری مغفرت مانگتا ہوں جو جانے بغیر مجھ سے اگر سرزد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا انسان جو اعمال کرے اس کے اور رب کے درمیان اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشندی وہ چاہے، بدلہ دینے والا اللہ فلاں فلاں کو خوش کرنے کے لیے یا واقعہ چاہنے کے لیے انسان کرے گا، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے یا غارت ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا جو عمل ہے صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتانا۔ یقیناً فقراء، مساکین، غرباء، بیوہ، یتیم ہے، ان کی مدد کرنا اسلامی لحاظ سے ایک صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، معاشرے میں فقراء، مساکین، غرباء وغیرہ ان کی مدد کرنا، امداد کرنا یہ فرض بھی ہے اور انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ نے دیا ہے تو داد رسی کیجئے۔ اللہ کے نبی غار حرا سے پریشان ہو کر پہلی وحی کے بعد آئے، جتنی صفات خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا آپ دیکھیے اس میں سارے کے سارے صفات یہی ہے، تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کی مدد آپ کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی آپ داد رسی کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مکہ کے لوگ جب بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے تو چھوڑ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ابن الدغنہ جو ہے قارا کا سردار تھا، ملاقات کیا، کہاں جا رہے؟ سوال کیا، کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں مکہ سے حبشہ کی طرف۔ تمہارے جیسا آدمی نہ جا سکتا ہے نکل کر، نہ نکالا جا سکتا، آپ چلیے مکہ میں واپس، میں آپ کو جو ہے پناہ دیتا۔ انہوں نے بڑا دی وہاں پر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صفات ملتی ہے یہی پوری صفات کو گنواتے ہیں۔ تم اتنے بہترین انسان ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، تو یقیناً جو ہے ایک مسلمان کا یہ دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، کسی پر احسان کرنے کے بعد
کوئی احسان جتاتا ہے سمجھ لیے اس کے اعمال نکارت ہوتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کا صدقہ و خیرات کرنا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع مت کرو، بالمن احسان جتا کر، والاذى تکلیف دے کر، یا بن ہو جائے کچھ معاملہ ہو جائے گنوانا آدمی شروع کرے، خاص کر کے رشتہ داروں کے معاملے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، رشتہ دار غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ہم نے زکوٰۃ سے، صدقہ و خیرات سے یا دیگر چیزوں سے ہم نے مدد کی، کچھ انبن ہو جاتی ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے پاس ہم بولنا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے یا اسی طرح کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا۔ اگر ان کی جگہ اللہ ہم کو بناتا، لینے والا بناتا، فقراء مساکین کی لسٹ میں اگر ان کے ساتھ اللہ ہم کو شامل کرتا، کوئی ہمارے ساتھ وہ رویہ کرتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا شکر و احسان ہے اللہ کا، اللہ نے دینے والا بنایا۔ تو آدمی دینے کے بعد یہ تصور نہ رکھے کہ میں اس پر احسان جتاؤں گا یا تانا اس کو دوں گا، اس سے آدمی اپنے اعمال ضائع کر لیتا ہے، اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے بھی الفاظ استعمال کیے۔ ویسے ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، ہر ایک نماز کی الگ الگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اہمیت بتلائی، لیکن حدیث میں جو الفاظ ہے، ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑی جان بوجھ کر، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ بلکہ بعض وقت میں الفاظ ہے، کسی کا اتنا بڑا جو نقصان ہوتا ہے، گھر والے مال وغیرہ لٹ جائے تو اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے اس شخص کا جو کہ عصر کی نماز کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الفاظ جو ہے فقد حبط عمله کی الفاظ، اسی طرح شراب نوشی، اسی طرح منشیات نشیلی چیزوں کی عادی ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ فمن شربھا، جو کوئی پیتا ہے 40 دن کی اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، اگر اس کے پیٹ میں ہے اسی طرح وہ مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے۔ اتنے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے۔ اور آخری جو بات بتائی گئی ہے، بندوں کے حقوق کی پامالی کرنا، رشتہ دار ہے، اڑوس پڑوس ہے، دوست احباب ہے، ان کے حقوق مار لینا، یہ بھی جو ہے انسان کے اعمال کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ حدیث بارہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ سے اتدرون من المفلس، جانتے ہو کون جو ہے مفلس ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ مفلس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نماز، روزہ، زکات، یہ ساری چیزیں دیا ہوا ہوگا، بڑے بڑے اعمال نیکیاں لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر جھوٹے الزامات لگایا ہوا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال دھوکے سے کھایا ہوا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون کیا ہوا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوا ہوگا، فَيُعْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فلاں فلاں کو اٹھا کر اس کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں سب کی سب دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، یہ قرض داروں کے گناہ لیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس پر لاد دیے جائیں گے، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا حقوق اللہ تو بجانا رہا تھا، نمازوں کی پابندی تو تھی اس کے اندر، روزوں کی پابندی تھی، زکوٰۃ صدقہ و خیرات تو کر رہا تھا، مگر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، یا کسی کا مال جو ہے ناحق طور پر کھا گئے۔ کئی چیزیں جو آج رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہے، ایک دوسروں کے حق مار کر کھا جانا، بہنیں ہیں یا اسی طرح بیٹیاں ہیں، ان کے حقوق جو ہے مال میں سے نہ دینا، وراثت میں سے نہ دینا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جو ہے پکڑے جائیں گے۔ انسان یہاں پر اگر بچا کر جائے گا وارثین کے لیے فلاں فلاں کا حق مار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا مفلس وہ ہے جو لے کر تو جائے گا نیکیاں، مگر ساری کی ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی، دوسروں کے گناہ بھی اس پر جو ہے لاد دیے جائیں گے۔ تو میرے حق یہ کچھ اعمال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کچھ گناہ جن کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا رہیں، خوش فہمی مبتلا رہے کہ بہت نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔